السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت. ایک بات تو آپ جانتے ہیں، چند برس پہلے پاکستان میں ٹیلی ویژن کا ایک ہی چینل تھا، پی ٹی وی. اس کے بعد نئے چینل آنا شروع ہوئے، 1 2 3 4، اور اب یہ حال ہے کہ لاتعداد چینل ہیں ٹی وی کے، اور آنے والے سالوں میں ان کی تعداد دگنی ہو جائے گی. لکھنے والے وہی ہیں، اداکار وہی ہیں، اشتہار وہی ہیں، ڈائریکٹر وہی ہیں، میوزک ڈائریکٹر وہی ہیں. کون کیا کرے گا اللہ جانے. آج لوز ٹاک میں میرے مہمان ہیں. آپ کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ ایک چینل کھولنے جا رہے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے چینل کے بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیکن میں آپ کی ایک بات سے ذرا اختلاف کرتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا نا چینل کھولنے جا رہے ہیں، جا نہیں رہے. آپ کہیں چینل کھولنے آ رہے ہیں. ہم جا نہیں رہے، آ رہے ہیں. یہ چینل کھولنے آ رہے ہیں. آ رہے ہیں. آ رہے ہیں. کریکٹ. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں تو اس وقت آرام سے بیٹھا ہوا ہوں اور بہت تہذیب و تمیز سے بیٹھا ہوں. آپ کیا کر رہے ہیں کہہ کے تو آپ نے مجھے ڈرا ہی دیا. نہیں، میرا مطلب تھا کام کیا کرتے ہیں؟ کون؟ میں؟ جی. ایکچولی میں ایک پرائیویٹ چینل کھول رہا ہوں. کس نام سے؟ بدر الدین میاں. ٹھن ٹھن. نہیں، میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا ہے، میں نے آپ کے چینل کا نام پوچھا. میں نے آپ کو غالباً چینل کا ہی نام بتایا ہے. میرے چینل کا نام ہے بدر الدین میاں، دی اونلی اسٹیپ فیملی انٹرٹینمنٹ چینل آف پاکستان. بدر الدین میاں، دی اونلی اسٹیپ فیملی انٹرٹینمنٹ چینل آف پاکستان. دی فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز سوتیلاز. یہ اسٹیپ فیملی انٹرٹینمنٹ کیا مطلب؟ ایکچولی پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں، یقین کریں سگے اتنے نہیں ہیں جتنے سوتیلے ہیں. تو میں نے سوچا ایک آئیڈیا نکالا کہ ایک اسٹیپ فیملی چینل کھولنا چاہیے. اب دیکھیے اسپیشلٹی کیا ہے اس چینل کی، کیونکہ فیملی چینلز تو بہت ہیں واقعی. ہے نا، فلانا فیملی چینل، فلانا فیملی چینل. اب یہ ہے اسٹیپ فیملی چینل. اب دیکھیں اس کی جو خاص بات یہ ہے کہ پورا سٹاف جو ہے وہ سارے سوتیلے ہیں، ایک بھی سگا نہیں. ٹھیک. اب حد تو یہ ہے کہ میں نے ایم ڈی بھی اس میں سوتیلا رکھا ہے. مالک یہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے. میرا تو فیس ہی ایسا ہے کہ میرا فیس دیکھتے ہی لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جا رہا ہے سوتیلا. بالکل کہتے ہیں، میرے فیس پہ لکھا ہوا ہے کہ میں سوتیلا ہوں. سر مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے، جی. مگر آپ بہت زور دے رہے ہیں سوتیلوں پر. جی. تو آپ کس طرح سوتیلے؟ ایکچولی میرے جو والد صاحب تھے، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ان کو شادیاں کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا. اب کیا ہوا کہ جو دادا تھے انہوں نے بھی 4 کی تھی، اور ان 4 سے لاتعداد بچے ان کے ہوئے. اور اسی وجہ سے پوری دلی میں جہاں وہ رہتے تھے، ان کے آس پڑوس والے کہتے تھے ان کے گھر کو پیکنگ. پیکنگ کیوں کہتے تھے؟ پیکنگ آبادی کی وجہ سے کہتے تھے. ایک تو آبادی ریزن تھی کہ بہت سارے تھے، اور دوسرا جو ریزن تھا کہ گھر میں 127 افراد جو ہے وہ پان کھاتے تھے. اب وہ کیا کرتے تھے، پان کھا کے گھر کی جو کھڑکیاں ہیں نا ان کو کھول کے وہاں سے جا کے پیک کرتے تھے. اینڈ واٹ اے پیک! ایسی پچکاریاں مارتے تھے. میرے جو گرینڈ فادر تھے نا، دادا، ان کی جو پچ تھی نا وہ تو اتنی زبردستی، بڑی پاورفل ان کی پچ تھی. لوگ دور سے دیکھنے آتے تھے، اور اسی وجہ سے اس گھر کو سارے لوگ پیکنگ کہتے تھے.
گھر میں اگالدان نہیں تھے؟ تھے، بہت تھے. there were lot of اگالدانس. لیکن ان کے اوپر گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا وہ بیٹھے رہتے تھے ہر وقت، اور ہر 5 منٹ بعد ایک آواز آتی تھی، مما کر لیا، ڈیڈی کر لیا، نانا کر لیا. ایک شور مچا رہتا تھا. کوئی ٹینشن میں ہو. پاکستان کب آئے؟ کون؟ پارٹیشن کے فوراً بعد. کراچی آئے؟ جی کراچی آئے. کہاں رہے آ کر؟ بس یوں سمجھ لو کہ کراچی میں آنے کے بعد ہندو مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی، اور وہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے جیتی. پارٹیشن کے بعد کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں سمجھا آپ کی میں بات. سمجھاتا ہوں، کیا یاد دلا دیا. ایکچولی ہوا یہ کہ ہم لوگ گرو مندر پہ آئے. گرو مندر پہ ایک بہت بڑا مکان تھا، اس میں ایک ہندو فیملی رہتی تھی، 5 افراد تھے. اب ہم جو تھے 150 کے قریب تھے. اب کیا ہوا کہ دادا اور ہم سب 150 لوگ جو ہیں وہ وہاں اس مکان میں گھس گئے. بس 5 منٹ میں جو ہے ان کو باہر نکال دیا. اب ہوا یہ کہ وہاں پر وہ 5 افراد تھے. میرا خیال ہے لڑائی 4 یا 5 منٹ سے زیادہ نہیں چلی، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کسی کو کوئی چوٹ بھی نہیں لگی. بس میرے ایک ماموں تھے، ان کے پیٹ میں تھوڑا سا زخم آیا. کیسے؟ وہ ان 5 میں سے کسی ایک نے جو ہے نا بدھا کی مورتی ان کے پیٹ میں گھسیٹ دی تھی. یہ ہوا. اگر آپ کے دادا نے برا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں نے ان سے کہا، اب کبھی جب بتاتے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ دس واز انفیئر. کہنے لگے ہمارے ساتھ دلی میں ہمارے ساتھ یہی ہوا تھا. مگر آپ کو تو یاد ہوگا کہ دلی میں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا. جی ہاں، دلی میں ایکچولی دلی سے یہاں مائیگریٹ کرنے سے پہلے آخر میں دادا کی جو چوتھی تھیں ان کے یہاں پر 8واں ہوا تھا. اب کیا ہوا انور صاحب کہ اب 150 بچے کتنے نام لغت میں سے ملیں گے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے. اب نام ہی کوئی نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کریں. تو انہوں نے کہا چلو اب چھوڑ دو، پاکستان چلتے ہیں، وہاں چل کے اس کا کوئی اچھا سا نام رکھیں گے. اب وہ پاکستان آ گئے. اب پاکستان میں ڈھونڈ رہے ہیں، نام ہی نہیں مل رہا. فائنلی ایک دن ایک نام آیا، وہ پھر انہوں نے رکھا کہ ان کا نام رکھو آزاد الدین میاں. یہ جو آپ کے چینل کا نام ہے بدر الدین میاں، جی یہ بدر الدین میاں جو ہیں، یہ نام کس کے اوپر رکھا ہے؟ یہ میرے تایا کا نام تھا. بدر الدین میاں. تایا بڑے زبردست آدمی تھے. اوہو، شوبز کے تو دیوانے تھے، باولے تھے شوبز کے پیچھے. تو یہ ان کا ہی شوق تھا جو آپ لوگوں کو یہ چینل کی طرف لایا. کریکٹ. اب وہ دیوانے تھے. شکل کوئی بہت اچھی نہیں تھی، اللہ معاف کرے، یہ تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے. لیکن یہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہاں، تھی، لیکن کیونکہ خاندان کے کسی کو بھی دیکھو تو اس سے خاندان کی شکل کا اندازہ ہوتا ہے. کریکٹ. تو اب کیا، خیر میں ایک واحد ہوں پورے فیملی میں جس کو کہتے ہیں میں بہت ہینڈسم ہوں. صرف میں ہوں اکیلا، ورنہ سب ایسی تھے. خیر میں تو کبھی غرور نہیں کرتا، توبہ. اب کیا ہے کہ جو میرے، یہ کون کہتا ہے آپ سے کہ آپ کی شکل ٹھیک ہے؟ سارے یہ کہتے ہیں بہت ہینڈسم ہو تم. آپ نے ایکچولی میری فیملی کو نہیں دیکھا. خیر اب بات کاٹ رہے ہیں آپ میری. تو میں کیا کہہ رہا تھا نہیں، کہ تو یہ کس نے کہا آپ سے کہ آپ کی شکل اچھی ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں. نہیں، کون ہے وہ؟ اب یہ تو مجھے یاد نہیں ہے، کہیں محفل میں ادھر ادھر کہیں مل جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سو ہینڈسم. نہیں تو مجھے نام بتائیے کس نے کہا آپ سے، میں بھی فون کرتا ہوں ان کو. کیوں فون کیوں کریں گے؟ میں کرتا ہوں فون. آپ مجھے نام بتائیے، ان کا نمبر بتائیے. آپ تو پیچھے پڑ گئے، مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اب جھوٹے گھر تک چھوڑ کرنا چاہیے. کیا نمبر ہے جنہوں نے آپ کہا کہ آپ گڈ لکنگ ہیں؟ اچھا ٹھہریں 1 منٹ. ایسا بھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا، میں بتا دوں گا آپ کو. تو آپ بات کر رہے تھے ہاں، تایا کی، میں بتا دوں گا کہ جن کے نام پہ آپ نے بدر الدین چینل رکھا ہے. اچھا، شکیل نے ایک دفعہ کہا تھا مجھے. میرے ایک دوست ہے شکیل یوسف. اچھا. شکیل یوسف برے، بہت اچھے میرے دوست ہیں وہ. انہوں نے کہا تھا، لیکن اس کے وہ موبائل نہیں ہے میرا خیال ہے. آئی تھنک موبائل نہیں ہے. گھر بھی نیا شفٹ ہوا، پتہ نہیں فون ہے یا نہیں. خیر تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جو نام آپ نے رکھا ہے چینل کا تایا کے نام پر، تایا کے بدر الدین میاں چینل. بدر الدین میاں چینل. اب جو میرے تایا تھے وہ شوبز کے دیوانے تھے. اب بیک گراؤنڈ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ تھوڑے سے وہ گڈ لکنگ نہیں تھے، لیکن شوبز کے ایسے دیوانے تھے، کہتے تھے شادی کروں گا میں تو کسی فلمی اداکارہ سے. اس نیو تھیٹر کے زمانے میں؟ آف کورس
اور ڈھونڈے جا رہے ہیں جمنا وغیرہ جب کام ہاں ڈھونڈے جا رہے ہیں نہیں مل. اینڈ میں تو وہ اتنے فرسٹریٹ ہو گئے تھے کہ وہ کے ایل سہگل سے بھی شادی کرنے کو تیار ہو گئے تھے. بس وہ یہ کہتے تھے کہ میری جو بیوی ہو اس کا تعلق فلم انڈسٹری سے ہونا چاہیے. ان کے چینل پر ہم مزید بات کریں گے. آپ لوگ اشتہار دیکھیں. اشتہاروں سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ کے آنے والے نئے چینل کی. جی بدر الدین میاں. بدر الدین میاں. مگر یہ نام چینل کے لیے بدر الدین میاں یہ چینل کا نام نہیں لگتا. ڈفرینٹ ہے انور, ڈفرینٹ ہے, مختلف ہے. اب دیکھو نا پی ٹی وی, ARY, جیو, ہم, آج, KTN, یہ سارے نام انڈس یہ سب پرانے ہو گئے ہیں نا سارے نام. میں نے کہا کہ کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے. سب نے پروف کیا کیا نام ہے, بدر الدین میاں. سرکار سے اجازت مل گئی کس چیز کی؟ یہ چینل کھولنے کی؟ سرکار نے کیبنٹ ہم سے پوچھ کے کھولی تھی. تو وہ آپ سے کیوں پوچھتے؟ تو ہم ان سے کیوں پوچھیں؟ مگر آپ ایک چینل بغیر سرکار کی اجازت کی نہیں کھول سکتے. پتہ نہیں تم کہاں رہتے ہو انور, جمہوریت ہے اور جمہوریت میں جو دل چاہے کرو, جو دل چاہے کھولو. مگر آپ کو سرکار کے پاس جانا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ آپ نئی چینل کھول رہے ہیں. یار میں نے سوچا تو تھا ایکچولی, لیکن ایک بڑا عجیب مجھے لگا کہ اب میں گورنمنٹ سے جا کے کیا کہوں کہ ہم بدر الدین میاں کھول رہے ہیں یا آپ بدر الدین میاں کھول دیجئے, تو عجیب سا لگے گا. تو ہم نے کہا نہیں چھوڑو, ویسے بھی یہ ہمارا پرابلم ہے, آپ کیوں اس میں خواہ ٹینس ہو رہے ہیں. MD سے لے کے چپراسی تک سارے جو ہیں آپ نے سوتیلے رکھے. سوتیلے. اس کی ریزن ہے, اس کی ریزن یہ پہلی سے کوئی نہیں ہوا. اب جتنے بھی ہوئے نا وہ دوسری سے, تیسری سے, چوتھی سے ہوئے. اماں ایک, اماں تو 4 ہو گئی نا, ان کے ابا ایک. ہاں 4 اور ابا ایک. جی. اب کرنٹ افیئرس میں ہم نے 2 ڈائریکٹرز رکھے ہیں, ان کی اماں ایک ہے, ابا 2 ہیں. دوسری شادی کی تھی. اچھا, ان کی ماں نے دوسری شادی ہوئی, پہلے شوہر کو چھوڑ کے دوسری شادی. نہیں, انتقال ہو گیا تھا. انتقال ہو گیا He died, ہاں. پروگرام کس طرح کے دکھائیں گے آپ؟ پروگرام کس طرح کے دکھائیں گے؟ بہت مختلف, ڈفرینٹ. پھر بھی وہ کس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ؟ بہت کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں کہ بالکل ڈفرینٹ کریں. ابھی تک کچھ ریکارڈ کیا ہے؟ دھڑا دھڑ, دھڑا دھڑ. انور فیشن شوز, دھڑ ود میوزک, دھڑا وداؤٹ میوزک. یونیک آئیڈیا ہے, یونیک. دا تھرڈ ود میوزک, دھڑا وداؤٹ میوزک. سوچو انور, سوچنے کی بات ہے. جب خوبصورت ماڈلز بدر الدین میاں پہ چل رہی ہوں گی تو ایک طوفان مچا ہوا ہوگا ملک میں, سوائے بدر الدین میاں کے سب کی چیخیں نکلیں گی. اور کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں؟ جی. خبریں. خبریں آپ کیسے ریکارڈ کر سکتے پہلے سے؟ اس لہجے میں بات نہ کرنا انور, یہ ARY والے کبھی بھی فارغ کر دیں گے تم کو. آؤ گے تم پھر ہمارے چینل پہ, آرام سے گفتگو کرو پلیز. سر ہاں, ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ ایڈوانس میں خبریں بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. ایڈوانس میں. ہاں تو سر خبریں آپ پہلے سے کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ بھائی دیکھو, میں نے ایک آئیڈیا سوچا, اب تم اپنی ایمان سے بتاؤ. ایوب خان کے زمانے سے لے کے آج تک دیکھ لو, حرام جو خبر میں رتی برابر کوئی چینج آیا ہو وہی خبریں ہوتی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ خبریں ایک گو میں ریکارڈ کر لو, جس دن ملک کے جیسے حالات ہوں گے اس دن وہ والا ٹکڑا جو ہے وہ چلا دیں گے. یونیک آئیڈیا ہے نا. یہ آپ نے جو بھی کہا کہ ایوب خان کے زمانے سے آج تک کی خبریں دیکھیں تو وہ ایک ہی خبریں ہیں, اور آپ نے ایک گو میں ساری خبریں ریکارڈ کرا دی. جی کہ موقع کی مناسبت سے جی اس کو 9 بجے فٹ کر دیں گے. جی. مزاحیہ چینل ہے؟ کون سا چینل مزاحیہ چینل نہیں ہے, سارے ہی چینل مزاحیہ ہیں. میری بیوی جو ہے نا بہت برا آلو گوشت پکاتی ہے. میں نے ان سے کہہ کے اب ریکارڈ کروا رہا ہوں میں. وہ کیا آتا ہے وہ کچن کا جو نہیں آتا ہے, جی, کھانا پکانے کی ترکیبیں. میں نے بیوی سے کہا ہے کہ تم وہ سکھانا ٹی وی کے. کیا کون سا سالن؟ آلو گوشت کا سالن. برا بناتی ہے؟ جی. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ سکھانے کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو برا کھانا ہم کھا رہے ہیں
تو وہ پوری قوم بھی کھائے. وائی ناٹ. میں ان سے مزید گفتگو کروں گا. آپ اشتہار دیکھیں. اشتہاروں سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ کے پروگراموں پر. جی. آپ ڈرامے بھی دکھائیں گے؟ جی ہم ایکچولی ہماری فیملی والے سارے بیٹھ کے اسکرپٹ لکھ رہے ہیں اور ایک سیریل تو تیار ہو گئی ہے. سیریل کا نام ہے کبھی تو ہوگا. کیا نام بتایا آپ نے؟ کبھی تو ہوگا. مگر سر یہ سیریل ایک غیر ملکی چینل پہ آ رہی ہے. ہاں. اس کا نام بھی ہے کبھی تو ہوگا. آپ کا نام کیا ہے؟ انور. انور ایک میرے ماموں کا بھی نام ہے. ان کا کردار مختلف ہے, آپ کا کردار الگ ہے. نام ایک ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چیز الگ ہونی چاہیے, کہانی مختلف ہونی چاہیے. تو آپ کی جو سیریل ہے کبھی تو ہوگا, اس کی کیا کہانی ہے؟ ہاں بڑی پاورفل اسکرپٹ ہے, یعنی مائنڈ بلوئنگ ہے. اب دیکھو ایک کپل ہے, شادی شدہ ہے دونوں, 20 سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو, لیکن ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی. اب ہر ایپیسوڈ کے اینڈ میں شوہر جو ہے وہ یوں لیٹے گا, ایسے لیٹ گیا, اور کیمرہ اس کے کلوز جا رہا ہے, اور وہ شوہر کہتا ہے آسمان کی طرف دیکھ کے کبھی تو ہوگا. وہ فریز وہیں پہ. اسپورٹس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اسپورٹس کے لیے ہم کر رہے ہیں عورتوں کی ریسلنگ. جو غیر ملکی چینلز پر آتی ہے. لوکل خواتین کی ریسلنگ. یہ کہاں سے مل گئی آپ کو لوکل خواتین؟ بہت ہیں. پہلی جو ایپیسوڈ ہے وہ ہے ساس بہو کی ریسلنگ. اب وہ شروع ہوئی, چلی جا رہی ہے. 8ویں راؤنڈ میں بہو نے کیا کیا, ساس کو ایسے پکڑ کے جو دھوبی پاٹ لگایا, ساس نیچے گری, ان کا سر نیچے لگا اور وہ چیخیں, وہاں پر وہ فائٹ ختم ہوئی. دوسری ایپیسوڈ تو اتنی ایکسائٹنگ ہوئی ہے, وہ ہے نند اور بھاوج کی. 4 ایپیسوڈ ریکارڈ ہو گئے لیکن وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے فائٹ. دونوں بڑی صحت مند دھڑ کر کے گرتی ہیں, اور وہ گنتے ہیں نا, 1 2 3 4, 4 پہ ہی وہ دونوں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں. اور وہ باؤٹ جو ہے ابھی تک چل رہی ہے, چلتی جائے گی. اب جب ختم ہوگی تو وہ ایپیسوڈ مختلف ہے, سب کچھ بہت ڈفرینٹ ہے. یہ اسپورٹس کے پروگرام ہیں. یس. اگر اسی طرح کے پروگرام آپ کے چینل پر آ رہے ہیں تو ظاہر ہے لوگ دوسری چینل کیوں دیکھیں؟ ہاں, فلمی ستاروں پہ بھی ہم نے پروگرام بنایا ہے, فلم سٹارز پہ بھی. وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے ایک دن بدر الدین میاں کے ساتھ. ریما. کیا کہا؟ نہیں, بدر الدین میاں چینل کا نام ہے. اچھا. تو اس میں حیرت کی تو کوئی بات ہی نہیں. ایک دن بدر الدین میاں کے ساتھ. دوسری ایپیسوڈ ہوگی ایک دن بدر الدین میاں کے ساتھ میرا. پھر تیسری ایپیسوڈ ہم نے لائن اپ کیے ایک دن بدر الدین میاں کے ساتھ ریشم, اور اس طرح سے. کرنٹ افیئرس کے پروگرام بھی ریکارڈ کیے آپ نے؟ جی, کرنٹ افیئرس کے. ہاں, کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں یہ ہے کہ میرے بیٹے کا ایک سالہ جو ہے نا وہ کیپٹن ہے, تو ہم نے اس کو وابڈا کا چیف بنا کے اس کا انٹرویو ریکارڈ کر لیا ہے. مگر سر ایک کیپٹن وابڈا کا چیف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں ہے, لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں, ہم نے وہ انٹرویو روکا ہوا ہے. جب وہ وابڈا کا چیف ہو جائے گا تو ہم چلا دیں گے وہ انٹرویو. بہت مختلف ہے یہ چینل, یہ ہٹ چینل ہے. اپنے بیٹے کے سالے جو کہ کیپٹن ہیں, جی ان کو وابڈا کا چیف بنا کر انہوں نے انٹرویو ریکارڈ کر لیا ہے. جی. اور اس انٹرویو کو روکا ہوا ہے اس دن تک کے لیے جس دن ان کے بیٹے کا سالہ وابڈا کا چیف ہو جائے گا. انتظار کیجیے گا اس چینل کا, اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.